ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا جو لفظ منہ سے نکلتا ہے اس کو فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتی۔ تم تو بولتے جا رہے ہو، ادھر فرشتے بیٹھے ہیں کندھوں پہ، وہ لکھتے جا رہی ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تم بھی پیش ہوگے تو وہ فرشتے تمہارے نام اعمال لے کر وہ بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر وہی نام اعمال تیرے میرے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا۔ ذرا سی توجہ کریں تو دماغ جگہ پہ آ جائے گا۔ پھرا ہوا ہو نا، یہ سگنل پھرا ہوا ہو، تصویر نہیں آتی، اگر سیدھا ہے تو تصویر آ رہی ہے۔ بھئی لوگوں کی تصویریں بناتے ہو، اپنی تصویر کا خیال رکھو، اپنے دل کا خیال رکھو۔ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اور دن قیامت کے وہی نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے۔ پھر یہ نہیں کہ تم مسجد میں چلے جاؤ وہاں پڑھ کے سناؤ، نہیں، بھرے میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ اور پڑھ کے سناؤ کیا کمالات تم نے کی۔ کیا خیال ہے؟ پڑھو گے وہاں ڈنڈے سے پڑھائیں گے پرلے، وہاں کوئی عذر نہیں ہوگا، کہیں گے پڑھ کے سناؤ۔ دنیا میں گناہ کر کے تم بڑا فخر کرتے تھے، لیکن اپنے کرتوت آپ پڑھو تو صحیح، کیا کرتے رہے؟ خدا کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ شخص کہیں گے ہائے اللہ، ہم تو تنہا تھے، 2 تھے 3 تھے اور تو کوئی بھی نہیں تھا، ہماری یہ ساری باتیں کس نے لکھ دی ہیں؟ ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے، جیسے بولتے رہے وہ سارا لکھتے رہے۔ اللہ فرمائے گا تو بے ایمان تھا، تجھے پتہ نہیں، میں نے قرآن میں نہیں فرمایا تھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ ہم نے 2 فرشتے تمہارے کندھوں پہ بٹھا دیے ہیں، مرد عورت کے کندھوں پہ، وہ سارا کچھ تمہارا لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں۔ اگر تیرے اندر ایمان ہوتا، قرآن کو مانتا، تجھے خبردار ہو جاتا کہ وہ سارا لکھ رہے ہیں۔ بلی سے ڈرتا تھا کہ میرا گوشت نہ کھا لے، کتے سے ڈرتا تھا کہ وہ مجھے کاٹ نہ لے، سانپ سے ڈرتا تھا کہ وہ مجھے ڈس نہ لے، دشمن سے ڈرتا تھا کہ وہ مجھے مار نہ دے، مجھ سے نہیں ڈرا کہ میرے فرشتے تیرا سارا کام دیکھتے اور لکھتے رہے۔ تو میرے دوستو، غوث پاک فرماتے ہیں، یہ مہینہ غوث پاک کی 11ویں کا ہے، جاتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کس کا جلسہ ہے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کا جلسہ۔ یاری بنایا کرو، چپ ہو جاتے ہو، پتہ نہیں وہابی تو نہیں ہوتا۔ 11ویں منایا کرو، یہ کسی ملا کا طریقہ نہیں ہے، یہ وقت کے غوث العظم کا طریقہ ہے۔ یاری پہ آیا کرو۔ ہمارے ہاں ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے، پر وہ آتا ہے جس کو غوث بلاتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، کرائے بھر کے، سفر کی مشقتیں کاٹ کے۔ کیوں آئے ہو جی؟ 11ویں پہ آئے ہیں۔ اگر آج تو آیا ہے تو 11ویں والا دن قیامت کے تجھے میدان حشر میں تلاش کر کے لائے گا اور سفارش کرے گا، یا اللہ یہ 11ویں والا ہے، 11ویں کو ماننے والا ہے، 11ویں کرنے والا ہے، 11ویں کے لنگر کو کھانے والا ہے، یا اللہ میں ان کی سفارش کرتا ہوں، یہ میری جماعت کا بندہ ہے، اسے بخش دیجئے۔ پتہ ہے تم کو اللہ والوں کا کیا مقام ہے؟ ہم تو بس صرف تویز تک رہ گئے نا، پیر سے دعا مانگ لو، شادی ہو جائے، بیٹا ہو جائے، کاروبار چل جائے۔ نہیں، اللہ والوں کا بڑا مقام ہے، بڑا کمال ہے۔ کون ہے اللہ والے؟ وہ پیر کون ہے؟
فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ قرآن خود تفسیر بیان کرتا ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جس کا ایمان کامل ہو، ایمان کامل ہو۔ ایک کرسی لائی جائے جس کی ایک ٹانگ نہ ہو، 3 ٹانگ والی کرسی پہ بیٹھو، بولو بیٹھو گے؟ کیوں، کیا ہوگا؟ گر جاؤ گے۔ 4 پائی لائے، اس کے 4 پائے نہیں 2 پائے ہیں، کیا اس کرسی پہ بیٹھو گے؟ گر جاؤ گے۔ تو اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جس کے دل میں کامل ایمان موجود ہے، ایمان کامل موجود ہے۔ وہ کامل ایمان کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایک بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ماں باپ سے، اولاد سے، ساری دنیا سے زیادہ پیار محمد کا نہ ہو، حضور کے ساتھ پیار ہو، اس کو وہ کامل ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا ایمان، ولی اللہ کا ایمان کامل ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اور وہ خود اکمل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل۔ کامل وہ ہے جو اپنے آپ تک کرتا ہے، اکمل وہ ہے جو دوسروں کو بھی رنگ لگا دیتا ہے۔ کہ ان کا ایمان کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، وہ خود بھی ایمان کی دولت سے مزین ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ نسبت قائم کرتے ہیں ان کو بھی ایمان کا رنگ دے دیا جاتا ہے۔ حضرت غوث پاک بڑے اللہ کے ولی تھے، مادرزاد ولی اللہ تھے، عاشق رسول تھے۔ محفل لگتی تھی 11ویں کی، 70,000 بندوں کا مجمع یاری میں شامل ہوتا تھا۔ 70,000 معمولی بات نہیں، 70,000۔ کیا کرتے وہاں؟ 70,000 آدمی کے لیے نہ ٹینٹ لگائے جا سکتے ہیں، نہ مساجد بنائے جا سکتے ہیں، ایسے بیٹھے رہتے، اپنے اپنے خیمے لگا دیتے، وہاں بیٹھ کے یہ ہیں اللہ والوں کو ماننے والے۔ وہ کیا ماننا ہوا کہ بستر مل جائے، 4 پائی مل جائے، کھانا مل جائے، چائے مل جائے، روٹی مل جائے، سالن مل جائے، پھر ہم پیر مانیں گے، نہیں تو کچھ نہیں۔ 70,000 آدمی اپنے اپنے خیمے کپڑے لگا کے بیٹھے رہتے، غوث پاک سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی، آپ بڑے اللہ کے پیارے تھے۔ کئی ولی ہوتے ہیں، محب ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک جو ہے یہ محبوب اولیاء میں سے ہیں، محبوب خدا ہیں، جو زبان سے لفظ نکلتا اللہ وہ پورا کر دیتا۔ اتنا بڑا ان کا شان تھا، اور ان کی نسبت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ نہیں کہ غوث اس وقت غوث سے اب مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، قیامت تک غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فیض جاری ہے۔ جو بھی اپنے دل کا تعلق غوث سے جوڑ دیتا ہے، دن قیامت کے غوث العظم کا وعدہ ہے کہ میں اپنے ہر مرید کی شفاعت کروں گا، شفاعت کروں گا۔ گزارش ہو رہی ہے 11 پہ آیا کرو، 11 پہ آیا کرو، 11 بن جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہیں ترقی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ 11 میں آپ بھی آؤ، بچوں کو بھی لے آؤ۔ کیا کرنے آؤ؟ اللہ اللہ سیکھنے آؤ، اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے آؤ۔ پھر آگے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے بھی ہیں اور ان میں خوف خدا بھی ہے، تقوی موجود ہے، تقوی۔ کتنا تقوی تھا غوث العظم کا! آپ بڑے متقی پرہیزگار ولی اللہ تھے، اللہ کا خوف تھا۔ 40 سال راتوں کے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی۔ آپ پڑھتے ہیں نماز؟
ٹائم بھی نہیں نماز۔ غوث کو ماننے والا صرف ماننے تک محدود نہیں ہے، بھئی ہمارا پیران پیر نفل نماز میں پوری رات گزارتا ہے اور تو فرض نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں دیتے۔ 40 سال راتوں کے فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے، جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، شیطان جل رہا ہے کہ یہ زمین پہ کھڑا ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ایسا نور چمکا، آسمان سے نور چمکا، غوث پاک نے دیکھا یہ کیا ہے؟ آواز آئی میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں اور تجھے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تو نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، آج کے بعد تیرے اوپر نماز معاف کر دی گئی ہے۔ آج کل بھی ایسے پیر ہیں وہ کہتے ہیں بس نماز کیا ہے، بس دل کی نماز ہو۔ کیا غوث الاعظم کا دل نماز نہیں پڑھتا تھا؟ لیکن وہ کامل بھی تھے، اکمل بھی تھے۔ آپ نے جب یہ آواز سنی کہ تیرے اوپر نماز معاف کر دی گئی ہے، نسبت والے تھے، توجہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے روحانی طور پہ، پوچھا حضور کیا نماز معاف ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا کسی صورت میں نماز معاف نہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھتے، لیٹے ہوئے پڑھو، نماز پڑھو ضرور، کسی پہ معاف نہیں ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت؟ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، ضرور پڑھا کرو، نماز کو نہ چھوڑو۔ پیر وغیرہ کام نہیں آئیں گے، یہی نماز تمہارے کام آئے گی۔ جب تم 5 وقت نماز پڑھو گے نا، یہی نماز تیری قبر میں نور بن جائے گا۔ پل پہ پل، میدان حشر، صراط پل کے اوپر یہ نور بن جائے گا۔ کیسا پل ہوگا وہ؟ پل صراط وہ ہوگا جو تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، لیکن جو 5 وقت کا نمازی مرد عورت ہے، جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو اس کے سامنے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بائیں نور ہوگا۔ پوچھے گا یا اللہ یہ نور کس چیز کا ہے؟ جواب آئے گا نماز نہیں پڑھتا تھا تو، نماز نہیں پڑھتا، یہ اس نماز کا نور ہے۔ نماز کو نہ چھوڑو، کتنی بھی مشغول ہو وہ، نماز کا ٹائم ہو جائے سب کام چھوڑ دو، اللہ کی نماز کو ادا کرو۔ پورے گھر میں نماز کو قائم کرو، بچوں کو نماز پڑھاؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو، سکھاؤ ان کو۔ یہ بالکل جاہل، ان کو دین سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جلسوں میں، جتنا مرد ہوتے ہیں اتنا لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لڑکے، 12 14 سال کے لڑکے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ان کے ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ جس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا نا، اس کے باپ کی نماز قبول نہیں ہے۔ پڑھاؤ نماز ان کو، کیوں نہیں پڑھاتے؟ آج یہ بے برفی دورہ ہے، فساد کا دورہ ہے۔ اس ٹائم اگر نجات ہے، فلاح ہے، تو 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ خود پڑھو اور بچوں کو اٹھا کے لے جاؤ۔ میرے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم چھوٹے تھے، ہمیں آپ فرماتے تھے اٹھو بیٹا وضو کرو نماز پہ چلو، ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ رات کو تہجد کے ٹائم لکڑی اٹھا کے چارپائی سے کھٹکھٹاتے، کہتے اٹھو بیٹا تہجد کا ٹائم ہے، تہجد پڑھو۔ تو کہتے ہیں بس میرا بچہ بیچارہ سو لے، نیند تو کر لے۔ بھئی سونے کی جگہ آگے بڑی ہے۔ نماز کو نہ چھوڑو، نماز کو نہ چھوڑو، نماز 5 وقت پڑھو، آپ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور اپنی نمازوں کو صحیح کرو، وضو کو صحیح کرو۔ اگر مرید بننا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرو۔
پیری مریدی بعد میں ہے، پہلے نبی کے غلام بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان ہونے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ جو 5 وقت نماز نہیں پڑھتا وہ حضور فرماتے ہیں میری امت میں شامل نہیں۔ نماز پڑھو اور وضو میں مسواک کرنا سنت ہے۔ مجھے بہت شرم آئی جب صبح مسواک چیک کیا گیا تو چند فقیروں کے ہاتھ میں مسواک تھے۔ اگر کہا جاتا نا موبائل چیک کرو تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہو، سب کے ہاتھ میں موبائل ہو۔ مسواک کے لیے چند فقیروں کے پاس مسواک تھے۔ مسواک ساتھ رکھو۔ پتہ ہے تم کو مسواک کا کتنا ثواب ہے؟ 70 رکعت نماز کا ثواب ہے۔ میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ آپ بڑی پابندی سے مسواک فرماتے تھے۔ جب رات کو سوتے آرام فرماتے مسواک فرمایا کرتے تھے، جب بیدار ہوتے مسواک فرمایا کرتے تھے، جب باہر جاتے قرآن سنانے کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے، وضو کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس میں اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے جیسے اس کے منہ کو پاک بنایا ہے یہ بھی اپنے منہ کو پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ فرمایا جو پابندی سے مسواک کرے گا اس کو میری طرف سے بشارت دے دو کہ وقت مرنے کے ان کو کلمہ شہادت کا نصیب ہوگا۔ کتنا بڑی بات ہے بھائی، کتنا بڑی بات ہے۔ بس انگل سے مسواک، انگل سے کلی ہوتی ہے، مسواک نہیں ہوتا۔ مسواک اپنے دانتوں کو لکڑی کے ساتھ مسواک کرو، پیلو کی لکڑی کے ساتھ مسواک کرو۔ 70 رکعت نماز کا ثواب ہے اور 100 شہید مقبول کا ثواب ہے۔ جنت میں جانے کی ذمہ داری مدینے والے نے اٹھا رکھی ہے۔ کلمہ شہادت کا بھی نصیب ہو جائے گا۔ مسواک رکھو گے؟ ہیں؟ سارے رکھو گے؟ ضرور رکھو۔ آپ ہمارا دل خوش کرنے آتے ہیں یا دل دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ اگر دل خوش کرنا ہے تو عمل کر کے آؤ۔ فقیر دیکھے تو صحیح پتہ چلے کہ واہ 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 سب عاشق رسول ہیں اور حضور کے فرمان پہ عمل کرنے والے۔ بھئی یہ باتیں پرانی تو ہیں لیکن کامیابی کا راز ان باتوں کے اندر ہے، ان باتوں کے اندر ہے۔ نہ گولی سے، نہ توپ سے، نہ ٹینک سے، کسی چیز سے کامیابی نہیں۔ کامیابی ہے تو میرے نبی کی سنت سے کامیابی۔ صحابہ کرام کی جماعت جہاد کے لیے گئے، سارے میدان فتح کرتے گئے، ایک مقام پہ پہنچے تو راستے میں مسواک گر گئے۔ اب وہاں کوشش کرتے رہے، کئی دن تک جنگ ہوتی رہی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ تو صحابہ کا معمول تھا جب کسی کام میں رکاوٹ آ جاتی تو وہ کسی پیر فقیر ملا ملونڈے کو نہ دیکھتے جادوگر کو، وہ کہتے شاید ہم سے کوئی سنت ترک ہو گئی ہے۔ ہاتھ ہمارا جیب میں تو مسواک نہیں تھی۔ سپاہ سالار جو تھا اس نے کہا جاؤ یہ جنگل خدا کا وسیع ہے، مسواک بنا کے اپنے سرانے رکھو، صبح جب اٹھیں مسواک کر کے نماز پڑھو۔ اس مسواک کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں میدان میں فتح عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا نیکی میں جلدی کرو، سوچو نہیں ہاں جی کریں گے، وقت ملے گا تو کریں گے، لیکن نہیں، نیکی جلدی کرو، موت آ گئی تو پچھتاتے رہو گے کہ ہائے میں نے تو یہ کام کرنا تھا۔ مسواک تلاش کیے، سرانے رکھ لیے، صبح اٹھ کر مسواک کے آمنے سامنے فوجی بیٹھے، ادھر کافروں کی فوج تھی، ادھر مسلمانوں کی فوج تھی، سب نے بیٹھ کر مسواک کرنا شروع کیا۔ نبی کی سنت کا کیا روب ہے، کیا اس میں دبدبا ہے۔ کافروں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، بھی مسلمان کو پتا ہے نا مسواک کرنے کا، کافر کو کیا پتا مسواک کی کیا شان ہے، کیا کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا یہ دانت تیز کر رہے ہیں، دانت تیز کر رہے ہیں۔ کیوں بھلا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاید ان کا آج پروگرام تلوار سے صرف مارنے کا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بوٹیاں نچوڑ کے کھا جائیں گے۔ انہوں نے کہا بس چھوڑو، لڑنا شڑنا نہیں ہے، دیکھو یہ تھوڑے سے مصروف ہو جائیں، یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کافر کو تو نماز کا پتہ نہیں،
جب صحابہ نے نماز کی نیت کی تو انہوں نے کہا بس یہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، بھاگو چھوڑو سب سامان، خیمے، تلواریں، بکرے، اونٹ سب چھوڑ دو، جان بچاؤ، یہ تو آج ہمیں کاٹ کاٹ کے کھا جائیں گے۔ جب صحابہ نے سلام پھیری تو میدان صاف۔ مسواک رکھو، اتنا بڑا موبائل رکھتے ہو 20-20 ہزار روپے کا، گم ہو جائے تو رات سارے روتے ہو، اوے میرا موبائل گم ہو گیا۔ چھوٹا سا مسواک ہے، اس کو رکھ روپے 10 روپے کا، 5 روپے کا مل جاتا ہے۔ میرے قبلہ پیر قریشی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مسواک فرماتے تھے، جب آخر وقت آیا تو فرمایا یہی مسواک میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، میرے ساتھ رکھ دینا۔ پوچھا حضور مسواک کیا کرو، وہاں کوئی وضو کرنا ہے؟ فرمایا نہیں، میں جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گا نا، میرے پاس اور کوئی عمل نہیں، میں مسواک دکھاؤں گا حضور میں آپ کی سنت ادا کرتا تھا، میں آپ کی سنت ادا کیا کرتا تھا۔ آج کل سائنسی اور اس ٹیکنالوجی دور کے اندر سائنسدانوں نے لکھا ہے جس کے پاس مسواک ہوتا ہے اس کا کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ انگریزوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ مسواک کتنا برکت ہے۔ انگریز کہتے ہیں کیپ پاؤ، نہیں کیپ پہ پیسے لگیں گے، بڑا بھاری ہے جتنا بڑا پاؤ گے، لیکن مسواک میں کوئی پیسے نہیں رکھتے۔ مسواک جیب میں رکھو، چلے جاؤ، تمہاری حفاظت میرے نبی کی سنت کرتی رہے۔ اپنے گھروں میں نماز قائم کرو، بیوی کو نماز پڑھاؤ، بچوں کو نماز پڑھاؤ، بہنوں کو نماز پڑھاؤ، اپنی بہو کو نماز پڑھاؤ، ساری نمازی بن جاؤ، پھر دیکھو کیسے برکتیں نازل ہوتی۔ نماز کو نہ چھوڑو میرے دوستو، 5 وقت نماز اللہ کا پیارا فرض ہے، کسی پہ معاف نہیں ہے، کسی پہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ میری نماز سے اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں، فرصت نہیں ہے، کھیت کو پانی لگانا ہے، دکان کا کاروبار چل رہا ہے، پڑھ لے گے نماز۔ فرمایا یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتا، اعراض کرتا ہے، اس کی گزران کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، تنگ ہو جاتی ہے گزران اس کی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ فرمایا آخرت میں دن قیامت کے جب نماز بے نمازی کھڑا ہوگا، وہ اندھا ہو کر کھڑا ہوگا، اس کی آنکھیں بند ہوں گی، فریاد کرے گا یا اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھی، آج کیوں اندھا ہو گیا ہوں؟ جواب آئے گا قال كذلك کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، آج میری آنکھیں کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ دنیا میں ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا۔ نماز پڑھا کرو، اللہ کا پیارا فرض، نماز کو نہ چھوڑو، اللہ کا پیارا فرض ہے، سمجھا ہے نا؟ ہم کس لیے بلاتے ہیں؟ کوئی آپ سے چندہ کرتے ہیں یا کوئی دانے گندم کے اکٹھے کرتے ہیں؟ نہیں، ہم آپ کو محمد کا غلام بنانے کے لیے بلاتے ہیں۔ بتاؤ اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ مسواک رکھو گے تمہارا فائدہ، نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ، امامہ شریف باندھو، امامہ شریف باندھو۔ جہاں پولیس مین بیٹھے ہوتے ہیں ہر کے سر پر کیپ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ سارے پولیس والے ہیں۔ جہاں فقیر بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے سر پہ امامہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امامہ شریف رکھو، 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنے والے کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بڑی بے پرواہی کرتے ہو، ایک نماز پڑھو اور 25 نمازوں کا ثواب ملے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ داڑھی کو پورا رکھو سنت کے مطابق، 4 انگل کے برابر، کوئی کاٹنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ میرے آقا کی سنت ہے داڑھی کو 4 انگل قبضہ کے برابر رکھو۔ سب چیز دنیا کی یہاں چھوڑ جاؤ گے، جب قبر میں جاؤ گے تو یہ داڑھی تمہارے ساتھ ہے۔ خواتین کی خدمت میں عرض ہے کہ سر ننگے چلنا خدا کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کو۔
دوپٹہ باریک پہننے سے اس کے اوپر لعنت برستی ہے۔ موٹا کپڑا سر پہ رکھو کہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ نماز عورتوں کے اوپر فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حضور کی امت میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ کوئی ہے اور راستہ؟ حضور کی امت میں نہ ہو پھر کہاں جاؤ گے آپ؟ نماز ضرور پڑھو، مسواک بھی کرو، داڑھی بھی رکھو، فقیر ہو تم کوئی بات نہیں، 2 دن ملامت کریں گے، ہفتہ کریں گے، مہینہ کریں گے، لیکن آخر چپ ہو جائیں گے، کہیں گے یہ وہ پکا صوفی ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ کوشش کرو صحبت میں آنا جانا رکھو۔ صحبت سے یہ سب چیزیں پختہ ہوتی ہیں، انسان کے اندر باقاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ مخالف کی صحبت میں نہ بیٹھو، ہر ملا ملونڈے کی محفل میں نہ بیٹھو، طریقت والوں کے ساتھ بیٹھو جو سنت رسول سے پیار کرنے والے ہیں، حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، آل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں۔ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تمہیں بھی آل اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ ہر مولوی کے پاس نہ جاؤ، اور مولوی صاحب نے ایسے انگل مار دیا بس وضو کر دیا، تم بھی لگ گیا اس کے اوپر۔ نہیں مولوی کو کیا نہیں تو دیکھنا ہے تو اپنے پیر کو دیکھ لے، تیرا پیر کیسے کرتا ہے۔ مولوی نے 5 روپے کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ دی، تم نے بھی وہی پہن لی۔ نہیں تو دیکھ تیرا پیر کیسا لباس پہنتا ہے، ویسا لباس پہن۔ پیر مرید کا یہی مسئلہ تو ہے، مرید وہ ہے جو اپنے ارادے کو چھوڑ کر اپنے پیر کے ارادے پہ چلتا ہے، تب وہ مرید ہوتا ہے۔ اگر نہیں چلے گا تو اس کا کوئی پیری مرید کا حصہ نہیں۔ میرے دوستو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ عام ہے یہ بیماری، خصوصاً عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ جب بیٹھتی ہے تو نہ باپ کو معاف کرتی ہے نہ خامد کو معاف کرتی ہے۔ جھوٹ بڑا گناہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹ بولنے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے کہ اس کے اوپر خدا کی لعنت۔ صحبت میں آئے جائے کرو، کوئی بات نہیں۔ مہنگائی والوں کے لیے، فقیروں کے لیے کوئی مہنگائی نہیں، فقیروں کے لیے کوئی مہنگائی نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ میرے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ارادہ کر لو کہ یہاں 11ویں پہ جانے ہیں، پیسے بھی آ جائیں گے، وقت بھی مل جائے گا، تم چلے آؤ یہاں۔ اگر ارادہ نہیں ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، بالکل تیار بھی کھڑا ہے، پھر بھی تم نہیں آ سکتے۔ جب ارادہ کرو گے تو رب سبب بنا دے گا۔ جتنا آنا جانا محبت اعتقاد یقین رکھو گے اتنا زیادہ فیض و برکت حاصل ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ بھی اسی طرح ہے، آپس میں پیار اخلاق کرو، پیار اخلاق کرو۔ بغض رکھنا بڑی بری بات ہے، جو دل میں بغض رکھتا ہے اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تکبر نہ کرو، فاستکبر وکان من الکافرین، فرمایا بس شیطان نے تکبر کیا، کافر بن گیا۔ غرور نہ کرو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، یہی سمجھو کہ یہ سارا کچھ میرے پیر کی برکت سے ہے۔ میرے دوستو کافی ٹائم ہو گیا ہے، 12 بج گئے۔ تمہارے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ 12 بجے ہم ختم کر دیں ہیں، تو کوشش کرو صحبت میں آنا جانا رکھو، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کو زیادہ تقاریر نہیں سنا سکتا۔ ذرا تھوڑا سا اپنی زندگی کو پیچھے دیکھو، تم کس کام میں بوڑھے ہوئے ہو؟ کوئی ہل چلاتے بوڑھا ہو گیا، کوئی دکان چلاتے بوڑھا ہو گیا ہے جی، کوئی سگریٹ پیتے بوڑھا ہو گیا، کوئی تاش کھیلتے بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں اپنے پیر کی تعریف کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا۔ 45 سال کا پیریڈ جو ہے بہت بڑا پیریڈ ہے۔ ہاں اب بھی ہم الحمدللہ جلسوں پہ جاتے ہیں، دور دور سفر پہ جاتے ہیں، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی مدعا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ کوئی خدمت کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا ثواب ہوتا ہے۔ ہم تو فی سبیل اللہ آتے ہیں اور ہمارا ثواب کھرا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو ضرور کوشش کرو، اپنے پیر کے نقش قدم پہ چلو، شیطان کے بہکانے سے بہکو نہیں۔ جو ہمارے پیر کا طریقہ ہے، حقیقی طریقہ ہے، اس میں فیض ہے، برکت ہے، انعام ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقت موت کے اور دن قیامت کے کیا چیز تمہیں فائدہ دے گی؟ مال اور اولاد یہ نفع نہیں دے گی، الا بقلب سلیم، مگر وہ دل جو ذکر والا ہوگا۔
جو دل ذکر والا ہوگا، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، جس دل میں حضور کی سنت شریعت سے پیار ہوگا، وہ دل جب لے کر جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ذکر